ہم سیکھیں تھے شاہ صاحب سے کہ ماضی، حال اور مستقبل یہ ہمارے کس طرح سے، اس کا فلسفہ کیا ہے، ہم اپنی ترقی کیوں نہیں کر پاتے. تھینک یو ویری مچ سر. بڑی نوازش سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. راؤ صاحب آپ کی محبت کا شکریہ، آپ کے تعارف کا شکریہ. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز محبت سے ہوتی ہے تو وہ بڑھ جاتی ہے. تو تعارف جو آپ نے کروایا ہے، شاید سچی بات اگر بتاؤں، یہ وہ ایک روایتی جملہ نہیں ہے. اگر دل سے کہوں تو میں اس قابل نہیں ہوں. یہ آپ کی محبت ہے جو ان جذبات کو جب آپ بڑھا کے بیان کرتے ہیں تو شاید تھوڑا سا میرا قد بڑا لگتا ہے، لیکن اگر میں خود دیکھوں تو وہ تولے ماشے سے کم ہو جائے گا. حضور والا 3 دن لے لیتے ہیں جی. 3 دن، اور ایک دن وہ ہے جس پہ میں آج موجود ہوں، ایک دن وہ ہے جو گزر گیا ہے، اور ایک دن جو کل آنا ہے. اب اس آج کے دن میں کھڑے ہوتے ہوئے، آج کے دن میں رہتے ہوئے، میرے پاس اب کچھ پلانز ہیں جی، وہ میرے فیوچر کے ہیں جی. کچھ چیزیں میری جڑی ہوئی ہیں اس کل کے ساتھ جس کو میں گزار چکا ہوں. اور اگر آج میں اس لیکچر کو سنتے ہوئے میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا کل کیا تھا، تو وہ کل 2 یا 3 طرح کا ہو سکتا ہے. ایک کل کی آپشن یہ ہے کہ وہ میرا شعوری نہیں تھا، میرے پہ بہت سی چیزیں امپوز ہوئیں اور میں پلان نہیں تھا، میں نے شعوری زندگی نہیں گزاری، اور حادثات تھے، کچھ میری چوائسز نہیں تھی، انتخاب میرا نہیں تھا. اور وہ جو کل میرا گزر گیا، وہ کیونکہ میرا انتخاب نہیں تھا، تو پھر مجھے اس جو انتخاب نہیں تھا اس کے ساتھ میرے کچھ معاملات ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ میں کل کو بھی بلا نہیں سکتا. مثلاً میری کچھ اچھی یادیں بھی ہو سکتی ہیں جن کو میں اکثر یاد نہیں کرتا، اور کچھ میری ایسی یادیں بھی ہو سکتی ہیں جن کو میں اکثر یاد کرتا ہوں. شاید مقدار میں وہ بڑی تھوڑی ہوں، لیکن وہ مجھے بڑی تلخی کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ اس لیے یاد آتی ہیں کیونکہ ماضی جون سا تھا میرا، کل کا دن جو گزر گیا، اس میں ان یادوں نے مجھے تکلیف بڑی دی، اور وہ ساری کی ساری یادیں چلتے ہوئے آخر کار مجھے آج کے دن تک لے آئیں. اور آج کے دن پہ آ کے جب میں نے دیکھا کہ میرا آج جون سا ہے، میرا حال جون سا ہے، اس کے ساتھ میں جوڑنا چاہتا ہوں اور توڑنا چاہتا ہوں، تو نہ میں اپنے کل جو گزر گیا ہے اس کو توڑ سکتا ہوں، اور نہ میں اپنے اس مستقبل کو توڑ سکتا ہوں جو آنے والا ہے. یعنی میرا آج کا لمحہ 2 کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک اس کل کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو میں گزار چکا ہوں، اور ایک اس کل کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو ابھی آنا ہے، اور میں درمیان میں مولک ہوں. اب یہ آپ کا حال آ گیا. یعنی 3 دن پہ ہم نے تقسیم کر کے ماضی، حال اور مستقبل کو لے لیا. ابھی بریکٹ تنگ کریں گے تو پتہ لگے گا کہ حال آج کا دن بھی نہیں ہے، وہ تو وہ لمحہ ہے جو میں گزار رہا ہوں. اور وہ لمحہ اگر میرا ورسٹ ہے، بڑا خوفناک ہے، تو میرا حال بڑا خوفناک ہے. واصف علی واصف کا بڑا شاندار جملہ، جس پہ انیسا اکثر کہیں گے کہ واصف علی واصف کی بات ہم کوٹ کرتے ہیں، تو میں یہ ضرور کہوں گا یار استاد کے علاوہ بندے کے پاس ہوتا کاک نہیں ہے بلے. اور میں اس کو تو بڑا گھٹیا انسان سمجھتا ہوں کہ جس کو جہاں سے جاگ لگی ہو اسے بھلا ہی دے انسان. تو اگر بہتر بات ہو تو کر لیں، لیکن یقینی بات ہے اپنی بات کو بہتر بنانے کے لیے بھی آپ کو سہارا ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یار جو اپنے مستقبل سے اچھی امید وابستہ نہیں کر سکتا، اس نے اپنے حال کا بیڑا غرق کر دیا. یعنی اپنے حال کا بھی بیڑا غرق کری جا رہا ہے، یعنی اپنے حال کو بہتر بنا ہی نہیں سکتا جس کو اپنے مستقبل سے اچھی امید نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے، ہمارے جو پاسٹ کی مینجمنٹ ہے نا، جس کو میں نے کہا جی آج کے ٹاپک میں پاسٹ پریزنٹ فیوچر مینجمنٹ، سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو مینجمنٹ ہے نا وہ ہمارے پاسٹ، اور سیکنڈ پرائورٹی پہ لوں تو فیوچر کی مینجمنٹ ہے. اب اس پہ کئی لوگ اعتراض اٹھائیں گے کہ فیوچر کی مینجمنٹ کو ٹاپ پہ کیوں نہیں رکھا. حضور والا آپ فیوچر بلا کا بنانا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے پاؤں پہ سنگل ماضی کا باندھا ہوا ہے، تو آپ کی اڑان کبھی اعلیٰ نہیں ہو سکتی. آپ اڑیں گے لیکن بوجھ کے ساتھ، اور اس بوجھ کے ساتھ جو غیر ضروری تھا، کیونکہ آپ نے اپنے فیوچر کو سیگریگیٹ نہیں کیا، آپ نے لاجیکلی اس میں سے چیزیں کام کی نکال کے رکھی نہیں ہیں، اور ان چیزوں کو پھینکا نہیں ہے جو رکھنے کے قابل نہیں تھی. آپ کو پتا ہے ہمارے گھروں میں نا، ہم جب گھر کسی جاتے ہیں یا کہیں بھی جائیں تو بڑے آرام سے ایک ہی کمرے سے اسیس ہو جاتا ہے باقی گھر کیسا ہوگا، اور گھر والے کیسے ہوں گے، اور بالخصوص گھر والی بھی کیسی ہوگی. وجہ کیا ہے کہ وہ ایک الماری میں لگی ابھی جو پراپر طے نہیں ہوئے ان کپڑوں کی تہیں، یعنی جو ابھی دھو کے اتارے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کتنی مہذب عورت اس گھر میں ہے جس نے کپڑوں کو دھونے کے بعد بھی ایک ترتیب سے رکھ دیا ہے کہ نکالنے آسان ہو اور پریس کرانے آسان ہو. ہم گھر میں جاتے ہیں، کچن میں جاتے ہیں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر جو برتنوں کی ترتیب ہے
اور جس طرح سے رکھا ہوا ہے وہ بتاتا ہے کہ کتنا منظم وہ شخص ہے جس کے کنٹرول میں ایک کچن ہے. ہم کسی ادارے میں جاتے ہیں, وہاں پر ہمیں فرنٹ ڈیسک سے لے کر ڈیپ تک, سی ای او تک کا کمرہ اور ترتیب بتاتی ہے. ہم کسی اچھی انڈسٹری میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سیکشنز بنائے ہوئے ہیں, پروڈکٹ بن کہاں رہی ہے, را پروڈکٹ کہاں ہے, اور جو ویسٹیج ہے وہ کہاں سنبھالی جا رہی ہے. حضور والا جیسے ہم یہ تینوں چیزیں ساتھ چلاتے ہیں کہ وہ را پروڈکٹ اور وہ جو بن رہا ہے اور وہ جو بچ کے ضائع ہو گیا اس کو بھی ہم نے کہیں پر لگانا ہے. ماضی کے ساتھ یہی سلوک رہا ہوتا ہے. جو بندہ اپنے ماضی کے ساتھ یہ والا سلوک نہیں نہ بناتا کہ کچھ چیزیں رکھنے کے قابل تھیں اور وہ میں نے سنبھال لی, اب وہ رکھنے کے قابل کیا تھی, اچھی یادوں کے علاوہ ایک بڑا کام ہے جو رکھنے کے قابل ہوتا ہے, وہ ہے لیسن. حضور ہم نے اچھی خاصی قیمت ادا کی ہوتی ہے ماضی میں بعض غلطیاں کر کے, لیکن ہم اس سے سیکھتے نہیں ہے کہ نہیں ہے جی. آپ دیکھیے نا کتنا اعلیٰ معیار کا جملہ, آپ کتنی خوبصورت حدیث مل جاتی ہے کہ وہ شخص ہلاک ہے جس نے اپنے آج کو پچھلے دن سے بہتر نہیں بنایا. مفہوم مطلب یہ آ گیا, یعنی آپ کے ہلاکت یعنی خسارہ, آپ کا نقصان شروع ہو گیا اس بنیاد پہ کہ کل سے آپ نے لیسن نہیں لیا اور وہ غلطیاں جو کل تھیں ان سے سبق سیکھے بغیر آپ آگے چلے گئے. ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے کہیں آرڈر دے دیا ایک چیز منگوانے کا, وہ کھانے کا تھا, وہ میک ڈونلڈ کا تھا, وہ کسی کپڑے کی ایک دکان پہ آرڈر تھا, آپ نے پیمنٹ پہلے دے دی اور جب وہ چیز آپ کے سامنے آئی تو وہ چیز کے سامنے آتے ہی آپ اٹھ کے جا چکے تھے, آپ نے پک نہیں کیا اس کو, تو یقیناً حماقت ہے. حضور یہی غلطی ہم زندگی میں کرتے ہیں. ہم نے غلطیوں کی اچھی خاصی قیمت دی ہوتی ہے اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں, لیکن ہم سیکھتے نہیں, اور جب نہیں سیکھتے تو وہی غلطیاں ہم دہراتے رہتے ہیں. وزن بڑھتا جاتا ہے اور اس وزن کا نام گلٹ بھی ہو سکتا ہے, اس وزن کا نام پچھتاوا بھی ہو سکتا ہے, اس وزن کا نام جو ہے وہ کوئی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہیں. تو وہ جو ماضی ہے اس میں سے کام کی چیزیں نکال کے اچھی یادوں کی شکل میں, تاکہ ہمارے پاس شکر گزاری کے لیے بھی کچھ ہو. حضور ہم اتنے بعض اوقات بدبختی کر جاتے ہیں کہ اللہ کی ساری نعمتیں بلا کے تو دو کو جھٹکے لگے ہوتے ہیں نا, ہمیں سے وہی یاد ہوتے ہیں, ہمیں وہ دو ٹیکے یاد ہوتے ہیں جو لگے ہوتے ہیں. ہمارے پاس شکر گزاری زبان کی حد تک ہوتی ہے, احساس کی حد تک بھی نہیں. ماضی اس لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ماضی سے بقول سرفراز شاہ صاحب کے وہ فرمایا کرتے ہیں شکر گزاری کا بیسٹ وے یہ ہے کہ کبھی کبھی سونے سے پہلے پیچھے مڑ کے دیکھو کہ تمہارے واقع, تمہارے انعام, تمہاری ذات کے ساتھ جو ایک اور ذات تھی جو دکھ نہیں رہی تھی اور اس نے تم پہ کرم کیا, تو تمہارے پاس بہت بڑا جواز بن جائے گا کہ میرا حق نہیں تھا, اس نے مجھے پھر بھی نوازا اور جگہ جگہ نوازا. تو وہ جو ایک نہ دکھنے والی طاقت جو جگہ جگہ ساتھ کھڑی تھی, اس کو دیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے حال میں رہ کے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو شکر گزاری کے بے شمار سپاٹس مل جاتے ہیں, وہ سارے کے سارے ذریعے مل جاتے ہیں جن پہ بے شمار واقعات مل جاتے ہیں جو ماضی سے لے کے آپ نے شکر گزاری کرنی ہوتی ہے. حضور والا جتنی بہترین آپ اصلاح اپنے ماضی سے لے سکتے ہیں, اتنی شاید بہترین اصلاح میں اگر معذرت کے ساتھ پیش کروں بعض اوقات استاد سے نہیں لے سکتے. یعنی ماضی بذات خود ایک استاد کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. ماضی کرتا کیا ہے, ماضی گزر چکا ہوتا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی یادوں کے سوا, تلخ یا اچھی یا بری, اور حادثات اور اچھے یا برے سارا کچھ, لیکن اس سے اعلیٰ قسم کے اسباق جو ان سے ہیں بالکل آرام سے بیٹھ کے غور و فکر کر کے آپ نکال کے پھر استعمال میں لا کے, نہ صرف اپنے استعمال میں لا کے بلکہ کئیوں کو سکھا کے آپ کہ بھائی میری بات سنو, میں نے چند غلطیاں ایسی کی تھیں جن کی بنیاد پہ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں سر آپ ادھار کیوں نہیں لیتے, تو میں نے کہا میری زندگی میں کئی ایسے بہترین قسم کے میری محبت والے جی ہیں, دوست ہیں, جن کو میں نے ادھار لینے کے بعد شدید خواری میں دیکھا. تو میں اتنے اعلیٰ لوگوں کو جب خوار ہوتے دیکھوں گا نا تو میں نے سبق بنا لیا. کیا مثلا کئی عجیب سے لیسنز ہیں میری لائف کے, پلاسٹک منی میں یوز نہیں کرتا. اچھا اب یہ کیا ہے, کئیوں کے ماضی سے سبق ہے, میرا ماضی نہیں ہے, میں نے تو کبھی یوز ہی نہیں کیا, میں نے ادھار کبھی نہیں لیا پہلے بھی, لیکن کئیوں کے ماضی سے سبق ہے. تو حضور والا ماضی جو ہے وہ بذات خود ایک پورا کا پورا ایک پلندہ کتاب کا اسباق کا ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے, اور آپ نے اس سے سیکھنا ہوتا ہے. آپ ایک ایکسرسائز بتا دیتا ہوں آپ کو چھوٹی سی اس حوالے سے. کبھی کبھی بیٹھ کے ایسا ضرور کیجئے کہ کاغذ پینسل پکڑیے اور ماضی کے کچھ واقعات لے لیجیے. اچھا وہ ممکن ہے آپ سے ٹریٹمنٹ غلط ہوا ہو, اور ممکن ہے آپ نے مس مینج کیا ہو, ممکن ہے آپ اوور ایسٹیمیٹ کر گئے ہو, ممکن ہے آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے ہو, ممکن ہے آپ نے کسی کو اوور ایسٹیمیٹ کیا ہو, اور ممکن ہے آپ نے اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہو. وہ تمام لیسن لے کے اگر آپ واقعات لے کے نیکسٹ لیسن لکھ لیتے ہیں نا, سمجھ لیں ماضی ٹھکانے لگ گئے.
مطلب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز کو آپ نے اس کا فائدہ لیا نہیں جو پڑھی ہوئی ہے. یار اتنی کتابیں پڑھنے سے نہیں بندہ لرن کرتا جتنا اپنے تجربے سے لرن کرتا ہے اور وہ پیچھے پڑا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جس کی زندگی میں گروتھ نہیں نہ آ رہی وہ آج سے میرا جملہ سنبھال کے رکھ لے, اس نے اپنے ماضی سے سیکھا نہیں. کیونکہ ماضی تو اعلان کر کے سکھا رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھو تم نے یہاں بلنڈرز کیے تھے, یہ غلطیاں کی تھی, تم نے سوچے سمجھے بغیر. وہ بڑا معروف جو کارپوریٹ ورلڈ میں جملہ کہا جاتا ہے کہ بے شمار لوگ کیا کرتے ہیں جی, سوچے بغیر کام کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کام کر کے سوچتے ہیں. تو آپ کو بے شمار جگہ اس طرح کی مسٹیکس ملیں گی, آپ کو کئی ادوار ملیں گے جو بے مقصدیت کے نام ہوں گے, آپ کو کئی سالوں کا رونا ملے گا اور آپ کو گلٹ ملے گا, پازیٹیو گلٹ ملے گا کہ یار یہ سال میں نے برباد کر دیا, یہ دن میں نے برباد کر دیا, یہ گھنٹہ میں نے برباد کر دیا, یہ لمحہ میں نے برباد کر دیا. اور ممکن ہے اس سے خدا آپ میں ایک اعلیٰ صفت یہ بھی پیدا کر دے کہ آپ اپنے سونے سے پہلے اپنے ہر دن کو گیج کرنا شروع کر دیں کہ آج میری ذات سے کسی کو فائدہ ہوا, آج میری ذات سے کسی کو. پورا دن میں نا یونیورسٹی لائف میں مجھے یاد ہے میرا بڑا درویش قسم کا دوست تھا مدثر, تو ہم پورا دن پھرتے رہے, آوارہ گردی کرتے رہے. تو شام کو یونیورسٹی کے ہاسٹل میں وہاں پر ایک بابا بسکٹ بیچنے والا آ گیا, تو وہ عادت بنی ہوتی ہے. تو میں نے کچھ ہوتے ہیں خاموش لوگ, وہ سوال بنے ہوتے ہیں, ان کا خاموش چہرہ جو ان سا سوال بنا ہوتا ہے. تو میرا انداز یہ تھا کہ میں نے وہ شاید 20 روپے کے بسکٹ لے کے 30 روپے چھوڑ دی اس کو. میں نے کہا نہیں یہ آپ رکھ لیجئے گا. تو مجھے مدثر نے کہا آج پورے دن دی شادی ساڑی کمائی 30 روپے سی, پورے دن دی. یہ بھی کام چنگا نہ ہوتا کہ وارہ گردی سی بڑی کیتی سی, یعنی دن ساڑا بیکار سی. تو حضور والا اپنے گزرے ہوئے دن کو بھی گیج کرنا شروع کریں اور دیکھیں آپ کی ذات سے کسی کو کوئی خلوص سے فائدہ ملا, آپ کی ذات سے کسی کو کوئی فائدہ ملا, آپ نے اپنے ساتھ کچھ جوڑا ہے. تو ماضی یہ امپورٹنٹ کام کرتا ہے. اب ماضی میں سے جیسے میں نے گھر میں کہا ہے کہ ایک اچھا صوفہ آئے تو پرانا صوفہ نکالتے ہو آپ, اچھا ٹی وی آ جائے تو پرانے ٹی وی کو یا اسٹور میں یا کسی کو گفٹ کر دیتے ہو. حضور والا اپنی زندگی کے وہ تلخ تجربات جن سے سیکھ لیا اور وہ گلٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ نفسیات کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو, اور آپ کے نارمل بیہیویئر کو قائم رکھنے میں ڈسٹربنس کریٹ کر رہے ہیں. خدا را ان کو نکال کے فارغ کر دیجیے, ان کو ضائع کر دیجیے, وہ رکھنے کے قابل نہیں ہے. کئی ایسی شرمندگی ہیں جن سے آپ نے سیکھ لیا, انہیں چھوڑیں, آگے چلنا ہے آپ نے. تو وہ ایک پرانی جو مثال تھی شاید میری کتاب میں بھی لکھی ہوئی کہیں کہ دو جو تھے نا نشہ کرنے والے لوگ, وہ کسی جزیرے میں چلے گئے اور جزیرے میں جا کے وہ ساری رات جو انسان وہ انجوائے کرتے رہے. رات کے آخری پہر میں انہوں نے سوچا کہ واپس جانا چاہیے, بڑا اونتے ہو گئے انجوائے نا. تو وہ جو کشتی تھی اسی میں بیٹھے چپو چلانے شروع کیے. تو جیسے صبح کا سورج نکلا انہوں نے دیکھا کشتی وہیں کھڑی ہے. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وہ رسی نہیں کھولی تھی جو ایک قلعے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی. بڑے لوگ اپنی زندگی میں ایک قلعہ ہوتا ہے حضور والا, ایک ٹریجڈی ہوتی ہے جو انسان کا ستیہ ناش کر رہی ہوتی ہے. ہم نے اس کے ساتھ فائٹ کرنی ہوتی ہے, ہم نے اس کے ساتھ ایک اعلیٰ قسم کی جنگ کر کے اسے ہرا کے اپنے اندر کی ذات میں اس مسئلے کو ہرا کے آگے چلنا ہوتا ہے. اور ہم اپنے اس ماضی کے تلخ تجربے کو, ہم سارے لوگوں کو کوفی سمجھتے ہیں, ہم سارے لوگوں کو غلط سمجھتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ جو میری جیب میں کچھ بھی نہیں ہے نا, کہیں یہ نکل ہی نہ جائے. یہ بڑا خطرناک ایکسپیرینس ہے. آپ لوگوں کو انسیکیور دیکھو گے, آپ بڑے لوگوں کو انسیکیور دیکھو گے, وہ دبانگ نہیں ہے تو ورڈ بڑا فلمی قسم کا, لیکن سچی بات بتاؤں یہ ہے اظہر بھائی بڑا سچا ورڈ. آپ کو بڑے بڑے ڈرے سہمے لوگ ملیں گے, ہے بھی کھ نہیں تو ڈر بھی بڑا ہے. کہندا ہے نا کہ جڑا میرے کو کچھ بھی نہیں نہ پیا, چوری نہ ہو جائے کتنے, کوئی ہے ہی نہیں کچھ, ٹینشن کا دی. کہندا ہے نا منو کوئی چک کے لائیے, وہ کہندا ہے چنگا یار کچھ چک کے لے کے جانے والی چیز تو بنیا تو لے کے گیا نا ایس قابل, تے اس سے پہلے تو قابل بھی نہیں سے ہویا. حضور والا آپ نے اپنی زندگی میں اس سنگل کو, ماضی کے سنگل کو کھولنا ہوتا ہے, ماضی سے نکلنا ہوتا ہے. اور شاید آپ کو پتا ہو کہ ماضی میں سراسر ماضی میں رہنے والا بھی نفسیاتی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. موویز انڈینز بنی ہیں جو صرف ماضی پرست لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بھی ماضی پرست لوگ, وہ کالمسٹ ہو, وہ اینکر پرسن ہو, ہے ویسے تو نام ہم نہیں نہ لیں گے, لیکن ایسے ہیں نا جی وہ نشاط ثانیہ کا انتظار کر رہے ہیں, اور جو اپنا حال ہے وہ بیڑا گرک ہوا ہوگا. ایک بڑے اعلیٰ قسم کی آپ کو ایسے نا جو, کیونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے صحافی سوسائٹی کے ساتھ, بڑے اعلیٰ قسم کے وہ لوگ ملیں گے جو گھر آ کے اپنی بیگم کو کہیں گے کہ صدر کیا جروب ہے میرا کالم پڑھ کے, تو بیگم کہے گی لو تسی امب دے آئے کوئی نہیں, خالی ہاتھی آ گئے بچیاں واسطے. وہ کہندا نہیں میں تو چیکاں کڑاتی نے وزیر اعلیٰ دی. وہ کہندا چھڈ پرے گونگلی تو آئے کوئی نہیں نے, آٹا لے آئے ہو تسی سبزی بھول آئے ہو. تو وہ جو آپ کی زندگی میں یہ ایک فرضی قسم کا ماضی ہے,
کہ جی ہم نوابوں کے بیٹے ہوا کرتے تھے. ہے کہ نہیں ہے جی؟ میرے ایک اسکول میں ایسے ایک صاحب آتے ہیں تو وہ آ کے سناتے ہیں جناب فلانے فلانے پاکستان بنانے میں میری آدھی فیملی انوالو تھی. اگر یہ میرے خاندان کے فلانے فلانے لوگ نہ ہوتے, یہ شاندار ماضی تھا ہمارا. اور یہ اسی نسل کے سپوت میں نے آپ کے اسکول میں حوالے کر دی ہیں جو آپ کے ان سے لوٹے بھی چوری کرتے رہتے ہیں اور آپ کے اسکول کی ٹیوبیں بھی خراب کرتے رہتے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان بنانے کے اعلیٰ قسم کے سپوت کے جو ان سے وہ نسل آگے چلتی آ رہی ہے وہ اتنے چیپ حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک فرضی ماضی. تو فرضی ماضی سے بھی چھٹکارا, اور فرضی ایک قسم کا بڑا سپاکل قسم کا ماضی کے جناب ہم ایسے ہوا کرتے تھے, حضور والا اس سے بھی چھوڑ دیں. مجھے خدا قسم وہ بندہ اتنا اعلیٰ درجے کا انسان لگتا ہے جو بڑے ہی امیر و کبیر اور اعلیٰ انسان کا بیٹا ہو لیکن کامیابی اس کی ذاتی ہو, ابا جی اس کی کامیابی نہ ہو. بڑا مجھے اعلیٰ انسان لگتا ہے. مطلب میں ماتھا چھوڑوں گا اس شخص کا کیونکہ کہ حضور کامیابی میری ذاتی ہے. میں نے اپنی زندگی شروع کر کے اپنی کامیابی بنائی ہے. میرے ابا جی کی کامیابی میری کامیابی نہیں ہے. ان کی اپنی جگہ تھی, میری اپنی جگہ. تو اپنے ماضی سے ایسے نکل کے آپ نے اس الماری کو, اس ماضی کی الماری کو آپ نے سیٹ سٹ کر کے تالے لگا کے چابی کے ساتھ رکھ کے, کیونکہ کبھی کبھی کوئی کام کی چیز نکالنی پڑ جاتی ہے. حضور والا آپ نے آگے چلنا ہے اور آ جانا ہے کس طرف؟ اپنے حال میں. حضور والا حال وہ لمحہ ہے جو عجیب لمحہ ہے کہ جیسے ہی ہم اسے حال بھی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ماضی بنتا جا رہا ہوتا ہے. یہ اتنا کو اگر آپ وہ بک دیکھیں نا پاور آف ناؤ تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اتنا, یعنی کہ فریکشن آف سیکنڈ کا ورڈ بھی عجیب لگتا ہے اس پہ. اتنا چھوٹا لمحہ ہے اور لوگ کیا کرتے ہیں اپنے حال کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں. ہے بڑی اوڈ مثال لیکن اس سے بہتر مثال بھی کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں بعض لوگوں نے اپنا ایک پاؤں ماضی میں ایک مستقبل میں اور یورینیٹ جو ان سے پریزنٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں. مثال بڑی عجیب بنی ہوئی ہے اور یہ ریئلٹی ہے. لوگ اپنے سب سے زیادہ دھجیاں اڑاتے ہیں تو حال کی اڑاتے ہیں. مثلا شادیوں پہ دیکھیں کہ دو عورتیں رو رہی ہوتی ہیں بیٹھ کے, وہ سانو تے ابا جی یاد آ رہے ہیں. اج ہوندے نا یہ کتنا سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے فوت ہوئے انہوں. وہ اپنے ایک ماضی کی قبر کھود کے اس کو اپنے حال کے ساتھ خراب کر رہے ہیں. آپ کو فکر مند چائے پیتے CTC میں لوگ نظر آئیں گے. بندہ پوچھے جی 500 روپے تسی کافی کا دیتا ہے تے پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ کہ جی ماضی یاد آ رہے ہیں یا کل کی بڑھے گا. حضور 500 کا زہر تسی جڑا پی رہے ہو اینو تے کمال بناؤ. تو حضور وہ جو اپنے پریزنٹ کو خراب کرنے والا بندہ ہے اس کے پاس دو ہی پرابلم ہوتے ہیں, یا ماضی اور یا فیوچر کے خدشے. یہ اتنے ڈومیننٹ, اتنے بڑے باؤ بلے ہیں کہ یہ آ کے کیا کرتے ہیں, پریزنٹ کو ہپ کر جاتے ہیں, کھا جاتے ہیں, چھوڑتے ہی نہیں ہیں. تو آپ کا کمال ہی ہوتا ہے کہ آپ نے حال کو بچانا ہے. اور حال کو بچانے کی طریقہ کار چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے, اور پاور آف ناؤ والا طریقہ بڑا زبردست ہے. ایک جس لمحے میں ہے ابھی انجوائے اس کو کر کے دیکھیے, اسی لمحے میں آ جائے. جو کچھ ہو رہا ہے نا, 2 کو ناگوار بھی گزر رہا ہے نا لیکچر, قبول کر لیں یار, قبول کر لیں. کمنٹ بعد میں کر لیجیے گا راؤ صاحب کو, لیکن مہربانی فرما کے قبول کر لیں. جب آپ اس لمحے کو قبول کر لیتے ہیں نا تو یقین کیجئے گا آپ ناؤ بنتے ہیں. سیکنڈ ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ ناؤ کا بہت زیادہ تعلق آپ کی سانس کی رفتار کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کبھی بھی سانس کو روکتے ہو نا تھوڑا سا اور رکھتے ہو, کیری کرتے ہو, تو آپ پریزنٹ میں ہوتے ہیں, کیونکہ تھاٹ پروسیس رک جاتا ہے کچھ لمحوں کے لیے. اور کبھی اپنے سانس کو کیری کر کے موجودہ لمحے کا مزہ لے کے دیکھیے گا. پھر آپ پلانڈ اپنے ایونٹس پہ آ جایا کریں. اپنے لمحات کو, خوشی غم یا کوئی بھی, اس لمحے میں رہ کے کبھی اسے قبول کر کے دیکھیں کہ یار یہ لمحہ ہے, یہ گرمی ہے, کمال ہے. اور یاد رکھیے گا حال کا سب سے بڑا دشمن ہے گلہ. جو گلے سے جان چھڑا لیتا ہے نا وہ حال کو انجوائے کرنے لگتا ہے. ہمارے پاس گلہ اتنا خوفناک ہوتا ہے, اتنے گلے ہوتے ہیں, ہم PhD گلہ ہوتے ہیں. اور PhD گلہ کیا کرتا ہے, اپنے حال کا ستیہ ناش کر کر کے رونے دھونے کے ساتھ حال. اور آخر کار جب وہ کبھی جاتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ یار کیا زندگی میں نے گزاری, میری آج آنکھ کھلی ہے اور پتہ لگا کہ زندگی جون سی تھی میری اتنی غیر معیاری تھی, میں نے موجودہ لمحے کو کبھی انجوائے نہیں کیا. اگلا جملہ یاد رکھیے گا, صوفیہ یہ فرماتے ہیں, سارے جو بابے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حال در حقیقت ایک قدرت کی طرف سے ڈش ہوتی ہے. اسی لیے ایک جملہ اس پہ بھی یہ بھی کہا جاتا ہے, پریزنٹ کا مطلب ہے تحفہ. یہ قدرت آپ کو ایک گفٹ دیتی ہے, یہ لمحے کا تحفہ. آپ اگر اس لمحے کے تحفے کو انجوائے نہیں نہ کر سکتے تو میں معذرت کے ساتھ کہوں آپ اپنے کل کو بھی انجوائے نہیں کر سکتے. تو اپنے حال میں انجوائے کرنے والا, اپنے حال میں, یہ جو صاحب حال کا ورڈ ہے نا, اقبال صاحب حال تھا اور ٹرمینالوجی واصف علی واصف نے تو بہت استعمال کی, ان کے مضامین اس پہ ہیں. تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ صاحب حال کا کنسیپٹ بھی یہی ہے کہ وہ بندہ جو اپنے حال پہ گرفت پا لیتا ہے,
اتنا اوکھا کام ہے نا, یقین کیجئے گا. لوگ نماز از دی بیسٹ پریکٹس ٹو لیو ان حال, عبادت ایک بیسٹ پریکٹس ہے حال میں رہنے کی, اور لوگ اپنی نماز میں بھی یا پیچھے ہوتے ہیں یا آگے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کے بعد کی پلاننگ ہوتی ہے. اثر میں کئیوں نے سوچا ہوگا کہ یار راؤ صاحب نے افطاری کیا کرانی ہے آج, ہے کہ نہیں ہے جی, مستقبل چل پڑا. یا پھر کل چاہ رہا ہوگا یار کل دی افطاری میں مزہ نہیں مل دیتا, ہے کہ نہیں ہے. تو یہ جو حال کو نہ انجوائے کرنا ہے یہ بڑا خوفناک ہے. ایک عادت بنائیے کہ اپنی عبادت میں حال میں آئیے, اپنی خوشی میں حال میں آئیے, اپنی اس کیفیت میں آئیے جو پریزنٹ پہ ہے, جو ہے اپنی خوشیوں کو انجوائے کرنا سیکھیے. ایک جملہ جاوید چودھری اکثر کہتا ہے کہ جو اپنے 20 روپے کے کپ کو, چاہے کہ کپ کو انجوائے کر سکتا ہے نا, وہ حال میں گرفتار ہے. حضور 20 روپے کے کپ کو آپ انجوائے نہیں کر سکتے. اور ہم کیا کہتے ہیں, جب جدو ساڈے کو گڈی آئے گی نا, اور جدو ساڈے کو بڑا پیسہ آئے گا, اسی بڑا انجوائے کریں گے, اور تک انشاءاللہ اسی انجوائے کرنا بھول ہی جاواں گے, کیونکہ اسی ہون نہیں سیکھیا. جیڑی چیز اسی سیکھی, کہندا بندہ کہندا جی میں تو وڈا ہو جاؤں گا پھر زور دوڑا کراں گا, وہ تو ممکن ہے گوڈے گٹے نہ رہن. تو حضور اگر آپ اپنے آج کو انجوائے نہیں کر سکتے, اور میں سمجھتا ہوں بچوں کو تو لازمی سکھانا چاہیے کہ اپنے پریزنٹ کو انجوائے کریں. اپنی اسی عمر سے آپ ضرور گرفت بنائیے کہ اپنے اس لمحے میں آ کے اس لمحے کو انجوائے کرنا سیکھیں, اس کھانے کو, اس کھانے کے ٹیسٹ کو, اس بندے کے ذائقے کو. ہم بندوں کے ذائقے کو بھی انجوائے نہیں کرتے. بندے دے ٹائم سے پچھلا بندہ یاد آئے. میرا ایک دوست ہی تھے, وہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, اس کی وائف کی انتقال ہو گیا, دوسری شادی ہوگی. وہ ہمیشہ اپنی دوسری وائف میں بیٹھ کے پچھلی وائف کے تذکرے کرتا سی, اور اپنی زندگی نو ایک تے کچھ اللہ وہ ہو گیا, باقی دا پٹھا سی آپ پا لے. تو یہ چلتا جا رہا تھا. حضور والا اب آتا ہے فیوچر. فیوچر جون سا ہے وہ بالکل حال کی طرح ایک حقیقت نہیں ہے, آنے والی حقیقت ہے, کمنگ وقت میں اس نے آنا ہے. آپ کو فیوچر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ فیوچر کو کمال بنانے کے لیے حال میں خواب بنانے ہوتے ہیں. حال میں خواب بناتے ہو آپ, اور حال میں یہ سوچتے ہو کہ میرا کل ایسا ہوگا, میرے کل کی تصویر ہی ہوگی, میں اپنے کل کی تصویر کو ایسا دیکھنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے کہ جس نے, میں جیسے راؤ صاحب کہہ رہے تھے, شعوری کوشش کی, جس نے شعوری کوشش سے بڑا اعلیٰ قسم کا فیوچر آپ کا بن سکتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم فیوچر کو اللہ جانے, اللہ سنے گا, اللہ کرے گا, اس پہ ڈال دیتے ہیں. تو یقینی بات ہے یہ بذات خود ایک بہت بڑا کفر میں سمجھتا ہوں ہے کہ جو بندہ کہتا ہے پتہ نہیں ساڑی کدو سنی جائے گی. حضور والا ذرا دیکھیے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں, ساڑی کدو سنی جائے گی. یار وہ تو ابھی بھی سن رہے ہیں. آپ نے ایک مشروط لگا دیا کہ شاید وہ کبھی سنے گا. تو جب آپ نے یہ کہہ دیا شاید وہ کبھی سنے گا, تو اس کے سمیع و بصیر ہونے کو آپ نے چیلنج کر دیا. اس کو وہ لائک نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میں تو سن رہا ہوں, میں تو آج بھی سن رہا ہوں کہ اگر اپنی اوقات اور اپنا وزن کر تو اس سے بہتر میں نے تجھے دیا ہے. اگر تیری اوقات دیکھی جائے تو گنڈیریوں کی ریڑھی پہ مکھیاں چلنی شروع کر دے, شام تک نہ بکیں. تو یہ کرم نہیں ہے کہ تجھے پھر بھی میں نے تیرا بھرم شرم رکھ کے اور تجھے چلایا ہوا, میں نے تیرا سلسلہ چلایا ہوا. تو حضور والا فیوچر جون سا ہے وہ آپ. اب آتی ہے بات کہ کچھ چیزوں کے حوالے سے نا بعض لوگ آرگیو کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کریں, کہ کچھ چیزیں سر وہ ماضی میں ہیں اور اچھی نہیں ہیں, لیکن انہیں بھولا بھی نہیں جا سکتا اور رکھنا بھی بڑا ضروری ہے. اس کے حوالے سے نا میرے ذہن میں ایک واقعہ آ جاتا ہے. ایک پیر صاحب تھے, تو ایک ازدہا بڑا صاحب, ان کا بیعت ہو گیا. تو بیعت ہوا تو انہوں نے کہا جی, وہ صاحب نے کہا کہ حکم فرمائے, میرے لیے بھی حکم, تیرے واسطے ایک حکم ہے کہ کہنا تو ڈنگ نہیں مارنا کسی نے. کہنا لو جی بیعت بھی ہو گیا اور میں وعدہ کر لیا میں ڈنگ نہیں مارنا. لو جی ہوں جدھر جائے تو لوگ ٹھڈے مارن, رول نہ پیا جی, جدھر جائے لوگ ٹھڈے مارن. کوئی انہوں پھاڑ کے گلے چ پا لے, کوئی پھاڑ کے ان کو گھما کے سٹے. حتیٰ کہ یہ ہویا ایک بندے نے اپنے پٹھے جڑے کٹھے کیتے سن, انہیں کہا صاحب ایتے نے پہلی قسم کھا دی میں ڈنگ نہیں مارنا. انہیں پھاڑ کے وہ دن نہیں بنیا تے لے آ کے اپنے گھر پٹھے رکھے سب کھلا چڑھتا. وہ واپس پیر صاحب کول گیا اور جا کے کہا کہ پیر صاحب بڑا میرا پیڑا ہوا. کی ہویا؟ وہ کہتے جی گل ہے میں تو رول گیا, میں تو سب تو کتا بن گیا, کتیاں والی ہو رہی. تو انہوں نے کہا جی گل ہے پتر میں ڈنگ مارن تو منع کیتا سی, لیکن روب نو چھڈن تو منع نہیں سی کیتا. ایک حصہ ایسا سی جڑا تو سام کے رکھنا سی کہ اپنا تن پنا. ماضی دا کچھ حصہ ایسا ہوگا جی جنہیں مستقبل چ کام آنا, انہوں سام لو. کائنڈلی اے نہ ہوئے کہ بالکل ہی تسی ڈمپ کر چھڑیا پڑھ کے کہ اسی بھول ہی گیا کسی دے احسان نو جڑا کسی نے پاسٹ کیتا سی, وہ سنبھالنا ہے تسی. تو اپنے فیوچر کے حوالے سے گولز ایمز بنائیے, اپنے ماضی کی سمجھ سے کچھ فیصلے کیجئے. ہم لوگ سب کے سب پرسیپشن کی بنیاد پہ چلنے والی ہیں. ہم اتنا کوئی دیکھ سکتے ہیں جتنی ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹ ہوتی ہے. ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے مراد کیا ہے, جتنا کو ہمارے اندر لائٹ پیدا ہوئی ہوئی. حضور والا اگر ہمارے اندر لائٹ پیدا نہیں نہ ہوئی تو ہم پہ زیادہ دکھ نہیں سکتا. اگر ہماری آگے فرنٹ لائٹیں جو ان سی ہیڈ لائٹس ہیں وہ بڑی
ٹیلی قسم کی ہیں تو بہت آگے تک نہیں دیکھ سکتے. اس لیے ہمیں پرسیپشن کو بہتر بنانا ہے, اور پرسیپشن کو بہتر بنانے کا بھی بہترین ٹول آپ کے پاس پاسٹ ہے. آپ اپنے پاس سے اندازے لگانے سیکھتے ہیں کہ یار میں نے کیا اندازے لگاتا تھا اور ہو کیا جاتا تھا. آخری بات اس حوالے سے کر کے اس کلوزنگ کی طرف لے کے جاؤں گا. یار جو بندہ اکیلے بیٹھ کے کبھی کبھی اپنے آپ کو بیست کر دیتا ہے نا, بڑا اعلیٰ انسان ہوتا ہے, کیونکہ پھر دنیا اسے بیست نہیں کرتی. دنیا اسے بیست نہیں کرتی. دنیا اس کو عادتاً تو بیست کر سکتی ہے, کہیں جو عادت نہیں ہوتی بیزتی کرنا, لیکن یقین کیجیے گا دنیا کے پاس کوئی سالڈ پوائنٹ کوئی نہیں ہوتا بیست کرنے کا. تو حضور والا اپنے بھرم شرم کو قائم رکھنے کے لیے اپنی ماضی سے کچھ اچھا نکالیے. ماضی سے اچھا نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مستقبل یقیناً شاندار ہوگا. اپنے مستقبل میں ان چیزوں کی ایڈیشن ضرور کیجیے جن کا آپ کو پچھتاوا تھا کہ ماضی میں نے ایڈیشن نہیں کی. آپ ان چیزوں کو ضرور سبٹریکٹ اب سے کرنا شروع کیجیے جن کی سبٹریکشن کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سوچا. اب شعوری طور پہ سوچنا شروع کیجیے. اور آخری گزارش یہ کہ اپنے مستقبل میں خیر کا خواب بھی دیکھیے, دوسروں کی خیر کا خواب. یاد رکھیے گا جس کی زندگی میں مستقبل کے خیر کے خواب بھی ہیں, اور اس کے لیے مجھے مولوی صاحب کی بڑی اعلیٰ ایک بات لگتی ہے, وہ کہتا ہے میں کل چیریٹی کروں گا, وہ چیریٹی نہیں کر سکتا. حضور والا جو اپنے آج سے ایک نیکی شروع کرتا ہے اور اسے مداوت عمل کے ساتھ استقامت کے ساتھ لے کے اس کو بڑی نیکی بناتا ہے, کل میں جا کے اعلیٰ انسان ہے. وہ بڑا انسان نہیں ہے جو کہتا ہے مشروط نیکی ہے کہ یار ایک ٹائم آئے گا تو ہم جو ان سے وہ یہ ہو چکے ہوں گے. حضور جس نے آج پودا آم کا نہیں لگایا, دعائیں مانگ مانگ کے تھک جائے, امرود کی لگے گا نکلے گا آم بھی, جو آم لایا. حضور والا اس لیے جو چیزیں آپ آج بو رہے ہو ان کو شعوری طور پہ بونا شروع کر دیں تاکہ انہی چیزوں کے پھل آپ کو مستقبل میں ملیں. ہاں خدا برکت بھی ڈالے گا, خیر بھی ڈالے گا آپ کی نیت کی بنیاد پہ, لیکن کم از کم شعوری کوشش ضرور کیجئے کہ میں اپنا مستقبل ایسا دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کو ایسے لے کر چلنا چاہتا ہوں. اپنے مستقبل میں ان چیزوں کے حوالے سے میں خیر چاہتا ہوں, ان لوگوں کی بھی خیر چاہتا ہوں. وہ خیر آج سے شروع کر دیجئے, یقین کیجئے گا آنے والا مستقبل بڑا اعلیٰ ہوگا. آپ کا بہت شکریہ.